پھر معتدی حد سے بڑھنے والا، تو یہ ناشکری میں جو چلا جاتا ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے وہ بہت زیادہ حد میں بڑھنے والا ہے، اور جو کفر اختیار نہیں کرتا، مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کرتا ہے اور آزادانہ، تو یہ حد سے بڑھنے والا ہے، اور مریب شک کرنے والا۔ تو شک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں لیکن دو بڑی اقسام، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو بیان کیا اس میں شک کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، یہ کافر ہوتا ہے ایسے لوگ تو۔ اور ایک ہوتے ہیں کہ جو مطلب دینداروں کی باتوں میں شک کرتے ہیں، انہیں اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رزق حلال کماؤ، اللہ برکت دے گا، حرام سے بچو، تو وہ شک میں پڑتے ہیں، پتہ نہیں اس دور میں گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر جو یہ باہر کے مقولے ہیں یہ اثر انداز ہو کر غلط سمت لے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی دی گئی ہدایات سے انسان سبق حاصل نہیں کرتا، ان سے راستہ متعین نہیں کرتا۔ ایسے ہی مطلب یہ کہ جی اگر بچی کو پردہ کروائیں گے تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تو پھر سجا سنوار کر باقاعدہ شادی بیاہ میں جانا، اور لڑکی کا پھر مردوں کے مکس گیدرنگ کے اندر بیٹھنا، پھر دوسروں کا دیکھنا، اس سے سمجھتے ہیں اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ارے بھائی، کیا برقعے والی جو نقاب والی بچیاں ہیں ان کے نکاح ہی نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بچیاں ایسی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ماشاءاللہ اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلکہ برکت سے نوازتا ہے، لیکن ہم کیا ہے، شک میں ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں شک میں ہیں، اس کے فضل کے بارے میں شک میں ہیں کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہم اچھے نیک بنیں گے اس دور میں تو شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہے شکوک و شبہات، جو کفر تک تو نہیں لے کے جاتے، لیکن بہرحال بہت ہی بری چیز ضرور ہیں۔ کامل یقین چاہیے، اللہ اس کے رسول نے جو بات بیان فرمائی اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حکمت اختیار کرنی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ ہم از خود اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہم یہ غلط کام کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے حکمت اختیار کیا ہے، حالانکہ وہاں اس سے ایک بہتر صورت بھی نکل سکتی ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتا ہے تو وہ اور پھر کسی سے اچھے دیندار سے، صحیح صاحب علم سے، صاحب الرائے سے مشورہ نہیں کرتا ہے، اپنے جیسے لوگوں سے مشورہ بعض اوقات کر لیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جو ہم نے فیصلہ کیا یہ 100% پرفیکٹ ہے۔ اور جب کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں یہاں سوچ میں غلطی ہوئی، کہتے ہیں ہاں بھئی کیا کریں، ہم نے تو اچھی طرح سوچ کے کیا تھا لیکن یہ تو غلط ہو گیا۔ ارے بھائی تو پھر دوسروں سے مشورہ کر لیتے نا، اگر آپ نے 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ خود ہی سوچ کر اور پیسے کسی کے حوالے کر دیں، کس سے مشورے کریں گے، کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے یہ بھی غلط چیز ہے کہ ہم شرعی معاملات میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ شاید جیسا بیان کیا گیا ویسا نہیں ہوگا، اور دنیوی معاملات میں تھوڑا سا بھی ہمیں یقین حاصل ہو جائے، تھوڑا سا بھی اعتماد حاصل ہو جائے تو ان معاملات میں کود جاتے ہیں، حالانکہ انجام برا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، تو یہ اب چونکہ میں نے بتایا تھا کفار کے لیے ہے تو پیچھے سے ترجمہ ہم دوبارہ لیتے ہیں۔ حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ اور کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، یعنی یہ مشرک۔ تو الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی عذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو، تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب جب جہنم میں کافر جا رہا ہوگا تو جو اس کا ساتھی شیطان ہے، جیسے حدیث آپ کو بارہا سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب جب یہ جو کافر ہوگا اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو اس کے ساتھ خاص شیطان ہوگا، قرین جس کو کہتے ہیں، اسے بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہوں گے۔ تو قال قرینہ، تو کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں کیا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا تھا۔ یعنی اس کو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس کو قابو میں نہیں کیا تھا، میں نے اس کو ہاتھ نہیں باندھ دیے تھے، اس کو مجبور نہیں کر دیا تھا، میں نے تو خالی ہلکی سی دعوت دی تھی، اس نے خود ہی اس کو قبول کر لیا اور بہت زیادہ یہ گمراہی میں پڑ گیا۔
تو یہ ہے جھگڑا جو ان کے آپس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال، اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، تم دونوں میرے پاس نہ جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہاں پر ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیا تمہیں پہلے ڈر نہیں سنایا گیا تھا؟ تو یہ تو کافر کے بارے میں، اب ذرا مسلمان کیوں نہیں غور کر لیتا؟ اگر کسی بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اگر اس کا ساتھی فرشتہ یہ شیطان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو نماز کی خالی چھوڑنے کی دعوت دی تھی، تو خود ہی بڑا ڈیڑھ ہوشیار تھا، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہ شخص ایک دوسرے وہ اس پہ لعنت کرے، وہ اس پہ لعنت کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہاں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دیکھیں مستقبل کے معاملات ہیں، پہلے اللہ نے اسی لیے ذکر فرمایا کہ ہم درس حاصل کریں، اس لیے یہاں اپنے معاملات نپٹا لیں، یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، پھر وہاں جا کے جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خصوصاً جس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی گئی، جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ اس لیے جو میاں بیوی یہاں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نفقے میں کمی کرتا ہے، خیال نہیں کرتا، اسے توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو بیوی شوہر کو گالیاں بک رہی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے، گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے، اسے بھی سوچنا ہوگا، ورنہ جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اس وقت سوچنا نفع نہیں دے گا۔